اپنا رنگ خواجہ رنگ 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 خواجہ رنگ 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 خواجہ رنگ. حضرت غلام رسول تغیری صاحب فقط تغیری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مغیرہ شریف بزم میں تشریف لائے، جن کا ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا. ماشاءاللہ وہ تشریف لائے، ان کی اتھاہ گہرائیوں سے، جن کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام حضرات تشریف رکھیے. احمدک اللہم یا مجیب المسائل والصلاة والسلام علی من هو افضل البشائر وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام حضرات بسط عقیدت و احترام، بسط عز و نیاز تاجدار کائنات، فخر موجودات، سرور اورنگ نشینان عالم، فخر آدم و بنی آدم، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، بادشاہ انس و جاں، یعنی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، ہمارے لیے باعث سعادت اور خوشبختی ہے اور باعث صد اعزاز و اکرام ہے کہ آج ہم اس مجلس خیر کے اندر حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور میزبانان مجلس جو کہ بزم صابریہ کے اراکین اور نمائندگان ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اور اولیاء کاملین کی ذوات کے ساتھ جو اپنی عقیدت کا، محبت کا، پیار کا اور غلامانہ نسبت کا اظہار کیا ہے، خالق کائنات اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. حضرات گرامی، آج کی اس گفتگو میں جو موضوع ہے وہ ایک نکتہ ہے. سبحان اللہ. آج کی اس موضوع کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مرکز اور محور حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک ہمارے ایمان کا مرکز اور محور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے.
جب ایمان کہہ دیا تو اس کے اندر ہمارا عقیدہ بھی آ گیا. جب عقیدہ کہا تو اس کے اندر عقیدہ توحید بھی آ گیا, عقیدہ رسالت بھی آ گیا. سبحان اللہ. جب ایمان کہا تو اس کے اندر ہمارے فرائض بھی آ گئے, ہمارے واجبات بھی آ گئے, اور ہمارے نیک اعمال بھی آ گئے. موضوع کیا ہے کہ ہمارے ایمان کا مرکز اور محور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ عقیدہ پختہ ہو, نیک اعمال ہو تو وہ انسان مومن ہو جاتا ہے. لیکن اس کی الگ ڈیفینیشن بھی ہے کہ اس معنی پر آپ غور کریں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم. کیا ہے؟ علم. اور ایک ہے ایمان. ایک ہے علم اور دوسری شے ہے ایمان. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علم آ گیا تو آپ کو ایمان بھی آ جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی شے کا علم ہو گیا تو اس پر آپ کا اعتماد اور یقین بھی ہو جائے. جو علم ہوتا ہے وہ جاننے کا نام ہے, جبکہ جو ایمان ہے وہ صرف ماننے کا نام ہے. سبحان اللہ. جو علم ہے وہ جاننے کا نام ہے, جبکہ جو ایمان ہے وہ ماننے کا نام ہے. ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, عقیدہ کے امام, ان کا نام ہے امام ابن حاجب. علماء کو پتا ہے ان کی بڑی معروف کتاب ہے شرح ابن حاجب. 7ویں صدی کے بہت بڑے امام متکلم اور امام عقیدہ ہیں امام ابن حاجب. وہ اپنی کتاب شرح ابن حاجب کے اندر ابو جہل کا قول نقل کرتے ہیں. کس کا قول؟ ابو جہل کا قول. اچھا, آپ بڑے بڑے اماموں کے قول سنتے ہوں گے, آج آپ کو ابو جہل کا قول سبحان اللہ. وہ بھی اپنے تئیں بہت بڑا امام تھا, لیکن وہ جاہلوں کا امام تھا, وہ منکرین کا امام تھا, وہ مشرکین کا امام تھا. علامہ ابن حاجب لکھتے ہیں کہ ابو جہل کہا کرتا تھا اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نُؤْمِنُ أَبَدًا. ابو جہل کہا کرتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے, لیکن ہم ان کو مانیں گے نہیں. جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. بات جاننے سے نہیں بنتی, بات ماننے سے بنتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرات گرامی, خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں
مدینہ اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے، ان کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ محبوب یہ آپ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن مانتے نہیں۔ لیکن کیا تھا؟ مانتے نہیں تھے۔ اپنے آباء و اجداد سے، پرانی کتابوں سے انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آخر زمان آئے گا، اس کی یہ صفات ہے۔ تو خدا نے فرمایا محبوب وہ آپ کو جانتے بھی ہیں، یعرفون، محبوب آپ کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن محبوب وہ آپ کو مانتے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کس کو مانا جائے؟ پہلے کس کو مانا جائے؟ خدا کو مانا جائے یا اس کے مصطفیٰ کو مانا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایمان کیا ہے؟ پہلے خدا کو ماننے کا نام یہ ایمان ہے یا پہلے اس کے محبوب کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ ایمان پہلے حضور کی ذات کو ماننے کا نام ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور حضور کے وسیلہ سے خدا کو ماننے کا نام یہ ایمان ہے۔ بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہیں، آپ ہندوؤں کو لیں تو ہندو جسے وشنو کہتے ہیں، اس سے مراد ان کی خدا کی ذات ہے۔ آپ سکھوں کو لیں، سکھ خدا کو ایک مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر آپ یہودیوں کے عقیدے کا مطالعہ کریں، جو جوز ہیں، تو وہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، اور ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ جب یہودی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت اس پر وہ خدا کا نام پڑھتے ہیں، اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو کہ تثلیث کے قائل ہیں، کس کے قائل ہیں؟ تثلیث کے قائل ہیں کہ وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا کی بیٹی سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، گو کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا عقیدہ ڈیپلی پڑھیں تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ واحد خدا برحق کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ مومن، کیا وجہ ہے؟ خدا کو تو وہ مانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں، توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن حضور کا وسیلہ نہیں مانتے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک، کہاں تک؟ پورا قرآن مجید پڑھیں آپ، جتنا خوبصورت اور نکھرا ہوا تصور خالق کائنات نے اپنی توحید کا سورہ اخلاص کے اندر بیان فرمایا ہے، پورے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا، پورے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا فرمایا خدا نے؟ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہتے ہیں
اپنی میٹھی زبان سے فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کی ذات بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت اور نکھرا ہوا توحید کا تصور آپ کو پورے قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اب آپ بتائیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ قل سے ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ لفظ قل سے۔ کیا توحید کی ابتدا بھی لفظ قل سے ہو رہی ہے؟ کیا توحید کی ابتدا بھی لفظ قل سے ہو رہی ہے؟ نہیں، توحید کی ابتدا تو ہو رہی ہے هو اللہ احد سے۔ اب یہ قل کیا ہے؟ قل یہ واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نکتے کی بات ہے، بلکہ یہ ڈیفینیشن تعریف ہے نبی اور رسول۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ نبی کی کیا تعریف ہے اور رسول کی کیا تعریف ہے؟ نبی کی تعریف یہ ہے کہ خدا کسی کی طرف اپنی وحی بھیج دے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ خدا اللہ رب العزت کی ذات کسی کی طرف اپنی وحی بھیج دے وہ نبی ہو جاتا ہے، اور کسی کی طرف وحی بھیجے اور کہہ دے کہ میری یہ وحی میری مخلوق تک پہنچا دے، اسی تعلق اور رب کے پیدا ہو جانے کو رسالت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کی طرف اپنی وحی بھیج دے وہ نبی ہو جاتا ہے، اور کسی سے یہ کہہ دے کہ میرا یہ پیغام میری یہ وحی میری مخلوق تک پہنچا دے، اسی ربط اور تعلق کو رسالت کہتے ہیں۔ تو قل کیا ہوا؟ خدا فرماتا ہے قل محبوب تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ خدا نے کہا میری توحید کا اعلان کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کرے؟ توحید کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، توحید کو تو سکھ بھی مانتے ہیں، توحید پر ایمان ہندوؤں کے پاس مکاتب فکر کا بھی ہے، یہودی بھی توحید کو مانتے ہیں، باری تعالیٰ توحید کو تو وہ سب مانتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ان کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ باری تعالیٰ وہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کی توحید قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنی توحید اپنی مخلوق تک پہنچانی چاہی تو درمیان میں واسطہ بنایا اپنے محبوب کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میری توحید پر ایمان رکھتے ہیں لیکن میرے محبوب کے وسیلے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر وہ درمیان سے میرے محبوب کا وسیلہ ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو ان کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ان کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید انہی کی مانی جائے گی جو حضور کی زبان مبارک سے سن کر اس پر اعتماد کرے گا اور یقین رکھے گا۔ حضرات گرامی، یہی وہ عقیدہ ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ اسی عقیدے کے پیکر تھے۔ صحابہ کس عقیدے کے پیکر تھے؟ کہ ان کی پہلی نسبت حضور کی ذات تھی، ان کے ایمان کا مرکز اور محور حضور کی ذات تھی۔
وہ توحید کو مانتے تھے تو حضور کی ذات کو درمیان میں آئینہ بناتے تھے، حضور کے وسیلے سے مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال خدا کی طرف سے حکم آیا حج اور عمرہ کرنے کا۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، حضور کا بھی دل کرتا تھا کہ میں خدا کے گھر جاؤں، وہ مکہ شہر جس کی گلیوں میں میں نے اپنے بچپن کو گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اپنی 53 سال زندگی کے شب و روز گزارے، میں بھی شہر مکہ جاؤں، خدا کے گھر کا دیدار کروں، خدا کے گھر کا طواف کروں، عمرہ کروں۔ جب حضور نے یہ قصد کیا تو حضور کے ساتھ 1500 صحابہ تیار ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ میقات پر پہنچے، سارے لباس اتار دیے، احرام باندھ لیا، عمرے کے قصد کے لیے مکہ کی طرف رواں دواں ہے کہ مکہ سے 20 میل پہلے ایک مقام آیا جسے مقام حدیبیہ کہتے ہیں۔ کون سا مقام آیا؟ حدیبیہ۔ وہاں جب آقا علیہ السلام پہنچے تو مکہ کے کفار کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی ہوگی۔ جب حضور نے یہ سنا تو حضرت عثمان غنی کو بلایا، بلا کے فرمایا عثمان یہ مکہ والے تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، جاؤ ہماری طرف سے ضامن اور گارنٹیڈ ہو کے جاؤ کہ ہم کسی قبضہ کی نیت سے نہیں آ رہے، ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، ہم تو نہتے آ رہے ہیں، ہم تو صرف خدا کے گھر کا دیدار، اس کا طواف اور عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی یہ مذاکرات کرنے کے لیے شہر مکہ پہنچے اور مذاکرات ہوئے سین حرم میں۔ کہاں ہوئے مذاکرات؟ سین حرم میں، خدا کا گھر سامنے، خدا کے گھر کے سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کی طرف سے حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا، وہاں مذاکرات ہوئے اور یہ طے پایا کہ آپ اس سال واپس مدینہ چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں اور خدا کے گھر کا طواف کریں۔ جب یہ خبر کفار مکہ کو ہوئی کہ ہمارے مذاکرات طے پا گئے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان نمبر 1 کہ تو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، نمبر 2 تو اللہ کے گھر میں موجود ہے، سین حرم میں موجود ہے اور یہ خدا کا گھر تیرے سامنے ہے، اور تیسری بات کہا کہ تو نے احرام باندھا ہوا ہے، تو نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اور تمہارا بھی عقیدہ ہے، عقیدہ مشترکہ ہے کہ اگر ہم احرام کی حالت میں سین حرم میں آ جائیں تو ہم پر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ہم پر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، طواف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عثمان تجھے اجازت ہے، یہ خدا کا گھر تیرے سامنے ہے، تو اپنے ساتھ پھیرے مکمل کر لے اور صحیح دوڑ لے اور اپنا عمرہ مکمل کر لے۔ اب وہ حضرت عثمان تھے، آج کل کا کوئی مولوی نہیں تھا یا ہم جیسا کوئی تھوڑا ایمان والا نہیں تھا۔ ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کا گھر ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی مشکل سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے تو ہم فوراً بھاگتے، خدا کے گھر کا طواف کرتے، صحیح دوڑتے، عمرہ مکمل کر لیتے۔ لیکن وہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے ڈائریکٹ عقیدہ حضور سے لیا تھا، جنہوں نے ڈائریکٹ دین حضور سے سیکھا تھا، جنہوں نے ڈائریکٹ شریعت حضور سے لی تھی، کہتے ہیں کہ اے کفار مکہ تمہیں کیا پتا ہمارا عقیدہ کیا ہے،
تم نے ہمارا عقیدہ سیکھا ہی نہیں ہے، تم نے ہمارا عقیدہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے یہ خدا کا گھر ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی رفعت والا ہے، یہ محبت انوار الہیہ ہے، اس پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جب تک میرے آقا اس گھر کا طواف نہیں کریں گے، عثمان اس گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کہنے لگے حضرت عثمان غنی کہ جب تک حضور اس گھر کا طواف نہیں کریں گے میں اس کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں حضور نے بتایا کہ اس گھر کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے، ہم نے مان لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور حضور نے روکا بھی نہیں تھا کہ عثمان تم مکہ المعظمہ جا رہے ہو، سین حرم میں جاؤ گے تو ہمارے بغیر تمہیں طواف نہیں کرنا۔ حضور نے روکا نہیں تھا، یہ عقیدہ تھا حضرت عثمان غنی کا جو خود آقا علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ سب سے پہلے میری ذات ہونی چاہیے، اگر کعبہ بھی میری ذات کے سامنے آ جائے پہلے میری ذات، بعد میں پہلے میری ذات بعد میں کعبہ، پہلے میری ذات بعد میں توحید۔ اب آخری بات کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے دن قریب آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مرض الموت میں مبتلا ہے، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلا کے فرمایا ابو بکر میرے مصلے کا تو وارث ہے، جھگڑا ختم کر دیا، اپنی زندگی میں اپنے مصلے کا وارث حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا۔ 3 دن ہو گئے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ وہ صحابہ جو ایک لمحہ حضور کے بغیر نہیں گزارتے تھے، آج 3 دن ہو گئے آنکھیں ترستی تھی حضور کا دیدار کر اور کان ترستے تھے کہ حضور کی میٹھی میٹھی آواز کو سنیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلی رکعت تھی، کون سی رکعت تھی؟ پہلی رکعت۔ امام ترمذی کہتے ہیں پہلی رکعت نہیں تھی، دوسری رکعت تھی، نماز عصر کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ ہے اور پیچھے سارے صحابہ مجتمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور مسجد نبوی کی کیفیت کیا تھی؟ اگر کسی کو وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو ذرا اپنے آپ کو حضور کے منبر کی جگہ پر کھڑا کرے، اور جو حضور کا حجرہ ہے وہ بائیں سائیڈ کے اینڈ پر ہے۔ اس طرح میں یہاں کھڑا ہوں تو حضور کا حجرہ اس جگہ ہے، حضور کا حجرہ اس جگہ ہے۔ اب اس حجرے سے ایک کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی ہے، ایک کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی۔ اب حضور نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرے صحابہ کس طرح میرے ابو بکر کے پیچھے مجتمع ہو کر نماز عصر ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کھڑکی کے پردے کو سرکایا، ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی روشن ہو، اور جس طرح حضور کے آنے سے مسجد میں ایک خوشبو مہک جاتی تھی، اسی طرح خوشبو کے مہکنے کی سمیل آنے لگی، خوشبو آنے لگی۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیا۔ اب صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نماز نہیں، صحابہ کی نماز۔ ہماری نمازیں تو ناقص نمازیں ہیں،
ہماری نماز نہیں، نماز کن کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی تھی، نماز عمر فاروق کی تھی، نماز مولا علی کی تھی، نماز حضرت عثمان کی تھی۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بتانے کے لیے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنا مسلح امامت چھوڑ دیا اور پیچھے آ گئے صف میں۔ جب صحابہ نے انتظار کیا تو حضور تو نہیں تشریف لائے، تو پھر انہیں یہ گمان ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ پڑھ نماز رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز رہے ہیں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ اور نماز کے اندر نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ پہ۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ کعبہ سے اپنے چہرے موڑ کر حضور کا اس طرح دیدار کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیدار کرنا شروع کر دیا۔